رکھیں کہ میں نے کل بھی عرض کیا تھا اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہ وہ ریسرچ کریں، اس پر بھی ریسرچ کریں کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ جب بھی انبیاء پر وحی آئی شان ملی تو وہ پہاڑوں پہ تھے۔ یہ قابل تحقیق بات ہے، تحقیق کرو گے انشاءاللہ تو پھر کئی اللہ کی قدرت کے راز کھلیں گے۔ اصل تو تحقیق ہے نا جی، ریسرچ ہے۔ تو آخر دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سب سے پہلے جبریل اترے تو حضور کہاں تھے؟ غار حرا میں، جبل نور کی چوٹی پہ اس غار میں آپ تھے، وہاں جبریل آئے پہلی دفعہ۔ اور اسی طرح یاد رکھیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے تورات دی اور اللہ نے ان کی عظمتوں کو بڑھایا تو ان کو بھی تو بلایا نا کہ آئیں اور آج آ کر جبل طور پہ بیٹھ کے روزے رکھیں، اور اس کے بعد کتاب ملی۔ فلما جاء موسیٰ لمیقاتنا وکلمہ ربہ، تو وہ بھی پہاڑ ہے۔ اچھا، موسیٰ علیہ السلام نے جب عرض کیا کہ ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا دیدار کرائے، کالا اللہ نے فرمایا آپ نہیں کر سکتے، لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل، اس پہاڑ کی طرف دیکھو۔ کیوں پہاڑ؟ پھر پہاڑ کا ذکر آ گیا۔ تو اللہ فرما سکتے تھے تجلی میدان میں بھی آ سکتی تھی، لیکن نہیں، پہاڑ پہ تجلی ڈالی گئی۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اللہ نے اس پہاڑ پہ تجلی ڈالی اور ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ صاحب بے ہوش ہو کے گر گیا۔ یہاں بھی پھر پہاڑ کا ذکر آ گیا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جب سوال کیا کہ یا اللہ کیف تحیی الموتى، مردہ کو زندہ کیسے فرماتے ہیں آپ؟ یہ سوال علم بڑھانے کے لیے تھا، یہ نہیں کہ اس حضرت ابراہیم کو نعوذ باللہ میں شک تھا، وہ تو پہلے کہہ چکے الذی فطرنی فہو یہدین، وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے۔ یعنی وہ خدا کو نہیں، خدا کو تو مانتے ہیں، وہ تو مناظرے جیت چکے ہیں کہ جب نمرود سے مناظرہ ہوا تو انہوں نے فرمایا تھا ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فات بہا من المغرب، تو مناظرہ جیت چکے ہیں، وہ تو موحد ہیں، ابو الانبیاء ہیں، انبیاء کے باپ ہیں، ان کو شک نہیں تھا، لیکن وہ کیفیت جاننا چاہتے تھے۔ یعنی اپنے علم کو، ایک ہوتا ہے علم، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک پھر علم الیقین سے بھی مرتبہ بڑا ہوتا ہے عین الیقین، جب آدمی اپنے آنکھوں سے سب کو ثم لترونها عین الیقین۔ تو حضرت آدم، حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کیفیت کو جاننا چاہتے تھے کہ یا اللہ مردوں کو آپ کیسے زندہ فرماتے ہیں، کیفیت کیا ہوتی ہے؟ یہ تو ہمارا ایمان ہے کہ آپ مردوں کو زندہ فرماتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ آپ ساری مخلوق میں جب مر جائے گی، فنا ہو جائے گی، دوبارہ پیدا فرمائیں گے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ اب دیکھیں نا جی، مثلا ایک موبائل ہے، میں کہتا ہوں یار اس کو چلانے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ تو مجھے پتہ ہے موبائل ہے، تو اب دیکھیں کہ پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ نے حکم دیا فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا
وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اللہ نے حکم دیا ابراہیم 4 پرندے پکڑ لیں، ان کو ذبح کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے ان کے گوشت کو ملا دیں، اور جب سارا ملا دیں تو اب اس کو تقسیم کر کے اس کے بعد علی کل جبل، ان پہاڑوں میں، کل جبل سے مراد یہ نہیں کہ ساری دنیا کے پہاڑوں پہ رکھا ہو۔ بعض کہتے تھے نا کل استغراق کے لیے ہے، تو کبھی استغراق کے لیے نہیں ہوتا، وہ پہاڑ جو حضرت ابراہیم کے سامنے تھے، سارے پہاڑ دنیا کے مراد ہی تھے۔ ثم جعل علی کل جبل، پہاڑوں پہ رکھو، اور جب رکھا ہے فرمایا ثم ادعوہن، اب ان کو بلائیں، یاتینک سعیا، وہ دوڑ کے تیرے پاس آ جائیں گے۔ حالانکہ وہ پرندے تھے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ اڑ کے تیرے پاس آ جائیں گے، کیونکہ اگر اڑ کے آئیں تو شبہ ہو سکتا ہے کہ وہی پرندے ہیں یا اور ہیں، اس شکل کے اور آگے ہوں۔ لیکن جب سامنے چل کے آئیں گے تو پھر یقین ہے وہی ہیں جن کو میں نے ذبح کر کے رکھا ہے، لیکن رکھا کہاں؟ پہاڑوں پہ۔ ثم جعل علی کل جبل، تو اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اسی پر جو نوجوان ساتھی ہیں، اب ہم تو یعنی وہ ہے نا ریٹائرمنٹ کی عمر میں ہے نا، اور ہم تو اب جتنا زندگی گزارے ہیں نا یہ بونس ہے، ورنہ آدمی اپنی زندگی تو سمجھو گزار چکا نا۔ اب تو یہ اللہ جتنا دن کام لینا چاہیں اس کی مرضی، وہ چاہیں تو 90 سال میں ابراہیم علیہ السلام کو اولاد دے دیں، اور اولاد بھی ایسی دیں کہ جن کا ذکر قیامت تک ہوتا رہے اور نبی بن جائیں۔ وہ اولاد جو نبی بنی ہے اور اس مقام پہ پہنچی ہے، وہ جوانی میں نہیں ملی ابراہیم علیہ السلام، بڑھاپے کی اولاد ہے۔ اب جب ہم دیکھیں کہ یہاں بھی وہ مسئلہ کیا آیا، پہاڑ، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، امام الانبیاء والمرسلین، آپ نے جب ہجرت فرمائی تو ہجرت کے وقت کہاں تشریف لے گئے؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، پہاڑ کی غار میں۔ کیوں؟ اللہ میں کسی اور جگہ نہیں حضور کو چھپا سکتے تھے؟ یعنی اگر اللہ چاہتے، اچھا ویسے کافروں کو اندھا کر دیتے، وہ دیکھتے ہی نہ، جیسے گھر سے حضور نکلے ہیں تو کسی نے نہیں دیکھا نا، حالانکہ باہر تو 60 نوجوان کفار مشرکین کے مانے ہوئے کمانڈوز جو تھے وہ تلواریں لے کے کھڑے تھے، حضور انہی کے درمیان سے نکل گئے۔ فرمایا شاہت الوجوہ و امیت الابصار، اللہ تمہارے منہ جلا دے اور تمہاری آنکھوں کو اندھا کر دے، حضور گزر گئے، کسی نے نہیں دیکھا۔ اسی طرح حضور مسجد الحرام میں جہاں آپ بیٹھے ہیں، کہہ دو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے نا، ورنہ ہم اس قابل کہاں ہیں۔ حضور بیٹھے تھے تو ابھی لہب کی جو بیوی تھی نا، وہ جمیلہ نام تھا لیکن تھی تو قبیحہ، تو بہرحال وہ آپ کی چچی ہے نا، ابھی لہب کی بیوی ہے، آپ کی چچی ہے، لیکن وہ بد ترین مخلوق تھی اللہ کی، حضور کو گالیاں دیتی تھی نعوذ باللہ، اور راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ ایک دن بڑے غصے میں بھری ہوئی آ رہی ہے گھر سے، حضور مسجد میں بیٹھے، مسجد حرام میں بیٹھے ہیں، تو صحابہ نے عرض کیا حضور وہ بدبخت آ رہی ہے تو ہم کھڑے ہو جائیں، ہم مقابلے فرمائیں، کچھ بالکل بیٹھے رہو۔ حضور بیٹھے رہے، وہ آئی، ادھر دیکھا ادھر دیکھا، آئین مزمم، وہ مزمم کہاں ہے؟ نعوذ باللہ، حضور کو محمد نہیں کہتی تھی، غصے سے مزمم کہتی تھی، دیکھ کے چلی گئی اور واپس ہو گئی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کہ کیا وجہ ہے؟ آپ نے اعمال، اللہ نے اس کو اندھا کر دیا، مجھے دیکھ ہی نہیں سکی، میرے ساتھ تو کھڑی رہی۔
اللہ اس بات پہ بھی تو قادر ہے نا، پھر آخر کیا ضرورت ہے کہ نہیں پہاڑ پہ جائیں؟ وحی لینی ہو تو پہاڑ پہ چڑھے، اور ہجرت کرنی ہو تب بھی پہاڑ پہ چڑھے، وہاں بھی غار ہے اور یہاں بھی غار ہے، وہ غار ہرا ہے، یہ غار ثور ہے۔ تو بہرحال اور قرآن ہے، نص ہے کہ اذ ہما فی الغار، وہ دونوں اس پہاڑ کی غار میں تھے۔ حضور نے فرمایا کہ لا تحزن، ابو بکر غم نہ کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ فأنزل اللہ سکینتہ علیہ، تو اب غار جو ہے یاد رکھیں، ہجرت کے وقت بھی غار اور پہاڑ۔ اچھا، حضور مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے، مدینہ منورہ تو مدینہ منورہ ہے، آپ کے جانے سے تو منور ہو گیا، آپ کے جانے سے مطہر ہو گیا، مبارک ہو گیا، رحمت کا گہوارہ بن گیا، لیکن حضور نے وہاں بھی اگر محبت کی تو کس سے محبت کی؟ پہاڑ سے۔ آپ جب سفر سے واپس آتے، اپنی اونٹنی کو پاؤں سے ایڑی لگاتے اور کہتے ہل ہل کسوا، چل چل دوڑ میری کسوا، ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو وہاں بھی پہاڑ ہے، آخر کیا وجہ؟ اسی طرح جب نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوبنے لگا تو باپ نے کہا بیٹا آ جاؤ طوفان میں غرق ہو جائے، قال سآوی الی جبل، میں پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، یعصمنی من الماء، مجھے پہاڑ جو اتنا اونچا ہے، پانی کتنا ہوگا؟ 1 میٹر 2 میٹر چاہ، پہاڑ تو 50 میٹر اونچا ہے، وہاں بھی پہاڑ۔ اچھا، حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی چلی تو کہاں پہنچی؟ واستوت علی الجود وقیل بعدا للقوم الظالمین، وہ جودی پہاڑ پہ آ کے ٹھہری، وہ بھی پہاڑ۔ اور اللہ نے قرآن میں باقاعدہ پہاڑوں کے رنگ بھی بیان فرما دیے ہیں۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اللہ فرماتے ہیں میں نے ایسے ایسے پہاڑ پیدا کیے ہیں کہ جو سفید بھی ہیں، سرخ بھی ہیں، سیاہ بھی ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ علماء الوان جو ہیں، یعنی رنگوں کا جن کو علم ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے یہاں 3 رنگ بیان کیا نا، سفید، سرخ اور سیاہ۔ انہوں نے کہا کہ اصل رنگ ہیں یہ 3، باقی جو ہے وہ ان کے اختلاط سے بنتے ہیں، یعنی کالے کو اس میں ملا دیا، سفید کو اس سے ملا دیا، اس کو اس سے ملا دیا، تینوں کو ملا دیا، اور ملانے کی ایک مقدار ہے تو اور رنگ پیدا ہوتے گئے، اور اصل رنگ یہی ہے۔ اور پھر دیکھیں ترتیب ہے، وَمِنَ الْجِبَالِ جُدٌ بِيضٌ سفید، تو اس لیے حضور نے فرمایا میری امت کے لیے، مردوں کے لیے افضل لباس سفید۔ اچھا آگے کیا گیا؟ وَحُمُرٌ، اور سرخ، عورتوں کے لیے سرخ جوڑا، شادی پہ وہی پہناتے ہیں نا، سہاگ کا جوڑا یہ سرخ ہو۔ وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمُرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ، اور کالے بجھنگ پہاڑ جو غم اور الم میں سیاہ کپڑے پہنتے ہیں، اسی طرح ان پہاڑوں نے بھی سیاہی اڑی ہوئی ہے۔
تو بہرحال میری گزارش اتنا ہے کہ اس پہ ریسرچ کرو، آخر یہ سارے پہاڑوں کو کیوں اللہ نے منتخب کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور حضور پاک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وحی آئے تو پہاڑ، اور پناہ لینی ہو تو پہاڑ، اور حضور کی صحیح حدیث میں ہے کہ آپ جبل احد پہ کھڑے ہیں اور آپ کے ساتھ صدیق ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، اور پہاڑ میں زلزلہ آیا تو حضور نے پاؤں مارا اپنا اور فرمایا کہ اسکن یا احد، اے پہاڑ سکون کر، آرام کر، ما علیک الا نبی و صدیق و شہیدان، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہے، اور 2 شہید ہونے والے ہیں۔ یہ وقت بھی کہاں ملا؟ پہاڑ۔ حضور پاک بدر میں بھی تو تشریف لائے نا، خیبر میں بھی تشریف لائے، حنین میں بھی تشریف لائے، لیکن آپ کے دندان مبارک کہاں شہید ہوئے؟ پہاڑ جبل احد۔ اور سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کو کہاں شہید کیا گیا؟ اور مصعب بن عمیر، اصحاب احد، شہداء احد، یہ سارے پہاڑ احد۔ تو آخر اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پہ تحقیق کریں۔